الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تابع الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا عند الاستسقاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مصلیان جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم، اس کا فضل ہم پر ہوا کہ 3 مقدس ترین مہینے رجب، شعبان اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کی فضیلتیں عطا کی، اس کی برکتوں کی سعادت حاصل کرنے کا موقع اور اس کی توفیق عطا فرمائی. رمضان کا مہینہ آپ نے بارہا سنا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. کئی کے لیے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا. آپ نے بارہا سنا قرآن کی تلاوت کی، اسے سمجھ کر پڑھنے والوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور وہی کتاب میں قول فیصل جو اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو آخری مرتبہ حضرت انسان سے خطاب کیا، تکلم کیا، وہی نازل کی. تو اللہ کا آخری کلام قیامت تک جو جاری و ساری ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو لہذا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی. فرمایا رمضان ہم نے اس میں روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. ہر لحاظ سے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، حقوق اللہ کے بارے میں بھی اور حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ہم کو ہمیشہ اللہ کا خوف پیش نظر ہونا چاہیے. حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ چاہا تو اسے معاف کر دیتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے. حقوق العباد ہر ایک ذرے ذرے کا حساب وہ آپس میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے درمیان آپس میں چھوڑ دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ ہر طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا. اور چنانچہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل البیت والقرآن، میرے گھر والے
اور ایک جگہ اطاعت فرمایا، ایک جگہ سنت فرمایا، اور یہاں پر اہل البیت والقرآن، قرآن اور اہل بیت میں خصوصاً حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے بھی ہیں، بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو تہران کا واقعہ ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کار نبوت مطلب آپ کی ذمہ داری جاری و ساری تھی، تو یہود و نصارہ چیلنج کرنے لگے کہ آپ کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا، آپ تو یتیم ہیں اور رئیس نہیں، مالدار نہیں ہے، بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام نہیں ہے، کیا اللہ نے آپ ہی کو چنا؟ طرح طرح کے باتیں کستے تھے، جملے کستے تھے کفار مشرکین اور یہود و نصارہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہود و نصارہ ان کا چیلنج یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ہر طرح کی دلیل تو دے رہے ہیں، لیکن ایک کام کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ ایک مقام طے ہوا، اور وہ مقام طے کر کے وقت بھی طے ہوا۔ وہ طے یہ معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہود و نصارہ فلاں مقام پر آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، اپنے اہل خاندان کو، گھر والوں کو لے آئیں، اور ہم بھی اپنے ساتھ اپنوں کو لے آئیں گے، اور ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کر ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کریں گے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ مناظرہ ایک ہوتا ہے، مباہلہ ایک ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کوئی آپس میں بحث چھڑ جاتی ہے تو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور فلاں دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ بات جب زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، کون حق پر ہے اللہ کو معلوم ہے، اگر میں حق پر نہیں ہوں تو اللہ غارت کر دے۔ ایک طرح سے یہ مباہلہ ہے، مباہلہ۔ اب یہ مباہلہ پہلے قرن اولیٰ میں بہت ساری باتیں فوراً عمل میں آ جاتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں میں اگر کوئی رات میں کوئی گناہ کرے، چوری کرے، صبح جب اٹھ کر اپنے گھر سے باہر آتا تو اس کی پیشانی پر چور لکھا ہوا ہوتا، کچھ اور ہوتا تھا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، چونکہ اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس قسم کے عذابات سے محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیلنج کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ہم سب بیٹھتے ہیں، آپ اپنے ساتھ لائیں، جن کا آپ وعدہ کریں ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے آئیں گے۔ اصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں گھر والے کسے کہتے ہیں، ترتیب۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی حیثیت سے کسے کسے اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مطابق حسب وعدہ خود تیار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، جنت کی سردارنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ مقدسہ اور امام حسن و حسین کی والدہ ساتھ لیا۔
اور اس مقام پر پہنچے۔ تہران کا واقعہ ہے، وقت سے پہلے پہنچ گئے، ابھی ان کو آنا تھا، وہ آنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حسب وعدہ اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اپنے سیدھے جانب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بازو میں بٹھایا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سیدھی ران پر بٹھایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ران پر بٹھایا، اور اوپر سے چادر سب اپنے آپ پر، ان سب پر پوری طرح سے اس کو دراز کیا، اڑایا، اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کا وقفہ گزرا، ادھر سے وہ لوگ آئے، دور سے ہی دیکھا نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کے دلوں پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ یہ بڑے نورانی چہرے ہیں، یہ حق پر ہیں، حق و صداقت پر ہیں، لہذا اگر ہم ان کے ساتھ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ضرور زمین کھلے گی اور ہمیں اپنے اندر لے لیں گے، یہ بچ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ مباہلہ کینسل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس مباہلے کو موقوف کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مباہلے کے بغیر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، ایک روحانی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جو روحانی رشتے ہوتے ہیں اس میں بڑی خصوصیت ہوتی ہے، اللہ کا بہت بڑا اس پر نگرانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی بڑا انعام و اکرام ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے پیر اور مرشد یہ آپس میں روحانی رشتہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں مکمل لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، مکمل لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں۔ خیر غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ درمیان میں بات چلی تو بسبیل تذکرہ میں نے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دم واپسی تھا، صحابہ میں سے کچھ رو رہے تھے، سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ آواز سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکارا، پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں اور فلاں بڑا زاری کر رہے ہیں۔ ان کو قریب بلایا، فرمانے لگے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے عرض کرنے لگے صحابہ کہ اللہ کے رسول آپ تھے تو اللہ کا کلام وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آتے تھے، اللہ آپ سے کلام کرتا تھا، آپ سے ہمیں ہدایت کی باتیں ملتی تھی، جہاں ہماری کوتاہی ہوتی تھی، کہیں ہم غلطی پر نکل پڑتے تھے تو اللہ کی طرف سے رہبری رہنمائی حاصل ہوتی تھی، اور آپ پر وہی نازل ہو کر آپ ہماری پوری مکمل رہنمائی فرماتے تھے۔ اب آپ چلے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ کون ہمارا ہاتھ پکڑے گا؟ کون ہمیں سنبھالے گا؟ اور کیسے ہمیں ہدایت کی باتیں معلوم ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ترکت فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل البیت والقرآن، میرے گھر والے اور قرآن ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے اہل البیت اس میں ازواج بھی آتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ فہرست بھی ہے. تو یہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزنی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سمنین نہیں فرمایا، سمن کے معنی قیمت کے ہیں، ثقل کے معنی وزن کے ہیں. اور جو وزن دار چیز ہوتی ہے وہ برابر اپنا وقار پوزیشن برابر برقرار رکھتی ہے، وہ اپنی جگہ رہتی ہے. حق کے معاملات میں ٹس سے مس نہیں ہوتے، کسی سے گھبراتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں. حق جو بولتے ہیں، حق پر جو چلتے ہیں، حق پر جو قائم رہتے ہیں، وہ حق اور صداقت کے سلسلے میں اپنے آپ کو مستحکم اور پوری طرح سے ثابت قدم رکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں ہو. اور معاملہ حد سے زیادہ ہوتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا کہ انسان ٹوٹل نقصان اور خسارے کا شکار ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ مستثنی ہیں، نقصان اور خسارے سے بچے رہیں گے جو کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. نہ صرف ایمان لائے، عمل صالح کیا، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بولتے ہیں، حق پر جمے رہتے ہیں، اور حق کو پر جمے رہنے اور اس پر چلانے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، استقامت سے اس پر قائم رہتے ہیں. تو یہ حق پر چلنے والوں کی پہچان ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق پر چلتے ہیں، چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہالت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں اہل البیت میں تھی. اب بتانا یہ مقصد ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر جمے رہے. دشمن ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز اذان تو ہو گئی، کون امامت کرے گا؟ تو جو یزید کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ امامت تو آپ ہی کا حق ہے، آپ پڑھائیں گے، ہم پڑھیں گے، آپ کی امامت ہوگی، ہم اقتدا کریں گے. دشمن کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ کس کا کیا مقام ہے، اسے اس کا مقام حاصل ہونا. اگرچہ کہ دشمن حضرت امام حسین اور حسینیوں کے خون کے پیاسے تھے، لیکن وہ مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ امامت کریں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آخری نماز جو ادا کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک دشمن ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، اور حضرت امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے. حق پر قائم رہے، صبر کرتے رہے، حق کی دعوت، حق کا پیغام، حق کا میسج دیتے رہے، پوری طرح سے صبر کے ساتھ حق پر جمے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. تو اس سلسلے میں بہت ساری حق و صداقت کی باتیں ہیں، اسے کہنے، سننے کی، بتانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، افہام کی، تفہیم کی ضرورت ہے. ہر معاملہ میں نے عرض کیا، میرا مقصد اتنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن ہے اور حدیث ہے. قرآن ہے اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. اہل البیت والقرآن کے تحت اگر دیکھا جائے تو قرآن ہے، سنت نبوی ہے، احادیث ہیں. اور اہل البیت کے سلسلے میں اگر غور کریں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہ تمام تر تعلیمات جو حق اور صداقت پر مبنی ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، وہ نقلیات ہیں. اہل البیت کی صورت میں اگر ہم کو ضرورت ہے تو یہاں نقلیات امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو کہ صحیح ہیں، ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، حدیثوں سے ثابت ہیں. تو ایسی نقلیات
اہل البیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آج اپنی گفتگو کا اصل مقصد دعا سے متعلق بات کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہدوی دعا کا منکر ہے، دعا نہیں کرتا، دعا کرتے ہیں۔ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے منکر نہیں، دعا کے انکاری نہیں، دعا نہیں کرتے ایسی بات نہیں، دعا ضرور کرتے لیکن دعا کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم کو دعا کرنی ہے۔ اپنے من گھڑت خیالات اور اپنے من گھڑت جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق اگر ہم کرتے جائیں تو کہیں دین میں کمی ہوگی، کہیں غلو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی فرمایا کہ حد سے زیادہ دین کے معاملات میں اور مقام و مرتبے کے سلسلے میں جو بھی غلو سے کام نہ لو۔ غلو تمہارے سے پہلے کی امتوں کو یہ غلو کا جو کام تھا، معاملہ تھا، یہ طریقہ تھا، پہلے کی امتوں کو گمراہ کر دیا۔ کوئی ظالم ہو گئے، کوئی مغصوب ہو گئے۔ اس لیے غلو نہیں کرنا ہے، لا تغلو فی دینکم، اور کچھ کمی بھی نہیں کرنی۔ تو اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کے ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میری طرف بڑھتے ہیں تو میں ان سے قریب ترین ہو جاتا ہوں اور ان کے پکارنے کو سنتا ہوں، ان کا جواب بھی دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ چاہیے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نبی کریم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے متعلق الدعاء لب العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت آپ نے بارہا سنا، رمضان کے مہینے میں بار بار عبادت سے متعلق سنا۔ بہت ساری عبادتیں جمع ہو گئی تھی رمضان کے مہینے میں، وہ سب کیا، سارے کے سارے مومن و مسلمان نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک عمل سے پتہ چل رہا تھا کہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ کیا ہو گیا کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی عید کا چاند دیکھ کر، عید پڑھ کر کہاں غائب ہو گئے وہ سارے مسلمان؟ ان سب تک یہ اعلان پہنچا دیں جو آئے ہیں ان کو کہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا، سب سے اصل مقصد ہماری اور آپ کی تخلیق کا بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنات اور انسانوں کو محض میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا مقصد عبادت ہے۔ جب عبادت کرتے ہیں، بندگی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تب جا کر ہمیں دعا کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور فرض نماز پڑھ کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، قبولیت کے بھی وقت ہیں۔ فرض نماز پڑھ کر حدیثوں میں آتا ہے آیت الکرسی ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ پڑھنے سے حضور نے فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے، لازمی پڑھنا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اس کے بعد مختصر کچھ دعا، اصل آپ کا مقصد ہے تو وہ فرض کی بات کر لے، پھر سنت ادا کریں۔ تو اس طرح سے اور دعا کے متعلق خود حضرت امامنا تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چه خواهی از خدا خواہ، حیزم خواهی از خدا خواہ، نمک خواهی از خدا خواہ، خدا خواهی از خدا خواہ۔ تم جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگو۔ نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، لکڑی کی جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، اور جو کچھ بھی ضرورت ہے اللہ سے اس کی مدد مانگو، یہاں تک کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے درست کرانے کے سلسلے میں وہ بھی اللہ سے مدد مانگو، اور خدا کو بھی خدا سے چاہو۔ تو دعا کا منکر نہیں، مہدوی دعا کا منکر نہیں ہے۔
اب یہ دعا کا ابھی میں نے عرض کیا کہ قبول ہونے کے اوقات ہیں اور دنیا میں کچھ مقامات بھی ہیں. عام جگہوں پر اپنی بستیوں میں جمعے کی نماز جب پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے جب جمع ہوتے ہیں، جمعے کا دن بہت سارے لمحات آتے رہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے بڑی فضیلت کے اوقات آتے رہتے ہیں. اس لیے جمعہ کے دن کو رائے گاں نہیں کرنا، بیکار نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار اس میں گزارنے کی ضرورت ہے. اور میں نے عرض کیا دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات بھی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو سفر میں ہوتا ہے مسافر، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. بھائی کی دعا بھائی کے حق میں قبول کرتا ہے. اور اسی طرح سے جمعے کے دن جب خطبہ دینے والا خطیب پہلا خطبہ دے کر دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرے خطبے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے سے پہلے درمیان میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کوئی بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی شفا کے لیے، صحت کے لیے ہم دعا کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں. اور بیمار کی دعا جو مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا اس کے لیے قبول ہوتی ہے. ایسے بہت سارے مقامات، اوقات، یہ ساری چیزیں. اور جو حرمین شریفین کو جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، ملتزم کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس پر ہاتھ رکھ کر یا وہاں تک قریب پہنچنے کا موقع نہ ملے تو دور سے اس پر نگاہ جما کر جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. حتیم کعبہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے مقامات ہیں. جو جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو جا کر آئے ہیں ان کو وہ قابل مبارکباد ہے. جو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حاضری کا موقع عطا فرمائے. جو جا کر آئے پھر سے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی بلاوا عطا فرمائے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اصل آج جو دعا سے متعلق بات کر رہا ہوں، افہام و تفہیم کرنے کی کوشش، اس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ مہدوی دعا کا منکر نہیں ہے، دعا کرتا ہے. مہدوی صرف اور صرف جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، میں نے تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثمنین نہیں، قیمتی چیزیں نہیں. قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے. فرض کیجئے گا کہ 1,00,000 روپے کی نوٹ ہے، وہ آپ کھلے میں رکھیں، ہوا آئے گی اڑ کر ختم ہو جائے گی. اب اسی نوٹ کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیں، وزن ثقلین، ثقل سمن پر رکھ دیں تو سمن بھی وہیں رہے گی، ثقل بھی وہیں رہے گا، قیمت بھی رہے گی، وزن بھی رہے گا. کسی کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ہوتی ہے جس کے اندر وزنداری ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے گھر والے. لہذا ہمارا دعویٰ اعلان اور ہر دن بعد نماز عشاء مرشد اور ان کے اقتداء میں پڑھنے والے مرشدین جو مصلیان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام. اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس کے مطابق قرآن کو اپنا رہنما بنا کر اسے پسے پشت ڈالیں ہم اور اس کے آگے بڑھ کر ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں تو پھر قرآن کو امام ماننے کا معاملہ کہاں گیا؟ قرآن کو خود اللہ تعالیٰ امام بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی، کتابوں و امامہ، کتاب بھی ہے اور وہ امام بھی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب جو نازل ہوئی وہ کتاب ہے، وہ امام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی کتاب قرآن
وہ ضروری امام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا، قرآن ہمارے درمیان ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے. اب قرآن سے ہم نے سمجھا کہ قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے، رہبری فرماتا ہے. اور رہبری میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا قرآن اسے بیان کر رہا ہے میں نحن اقرب من حبل الورید، میں رگے اپنے بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. اب قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو دعا کے سلسلے میں طریقہ کار بتایا اللہ تعالیٰ نے، اسے بتاؤں. سورہ اعراف، میں اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں، سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، یہاں سے کچھ کلومیٹر گئے، کچھ میل کے فاصلے پہ گئے، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں دیکھا، ادھر وہ شروع ہو گیا. 1 سال 2 سال سعودی کو جا کے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دی. بڑے آفیسر کے سامنے جاتے ہیں، آنکھیں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، جب وہ کہے نظر اٹھا کر جی سر جی سر جی سر. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. کتنی بدتمیزی ہے، کتنی بد اخلاقی ہے کہ کھلے سر ننگے سر کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پورے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوں. سر پہ ٹوپی، کھلے سر کی نماز سے زیادہ افضل ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے. ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے افضل پگڑی امامہ بن کر نماز پڑھنا افضل ہے. تو اسی طرح سے دعا کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، قرآن اور مہدی ہمارے امام. قرآن کیا رہنمائی فرما رہا ہے دعا کے تعلق سے؟ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 54 سے 55 تک، 50 پر 4 سے 50 پر 5 تک آیت ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ تم اپنے رب سے دعائیں مانگو، تضرع و خفیہ، گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طریقے سے. اب بتائیے صاحب کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کیا یہ پوشیدہ ہے؟ تضرع رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا کریں ضرور. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی دعا کے موقع پر گڑ گڑا کر آہوزاری کر رو کر گڑ گڑا کر تڑپ کر اللہ سے دعا کریں. دوسرا لفظ تاکید سے اللہ نے فرمایا تضرع و خفیہ، پوشیدہ طریقے سے. اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کیا پوشیدہ ہے دعا؟ نہیں نا، ظاہر ہو گئی. ظاہر نہیں ہونا. اب اس ظاہر نہیں ہونا نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ لا یحب المعتدین. دعا کا یہ طریقہ ہے میرے بندو کہ رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعا مانگو. انہ لا یحب المعتدین، پوشیدہ طریقے سے بھی، وہ خفیہ پوشیدہ طریقے سے دعا کرو. انہ لا یحب المعتدین. اور جو اس طریقے سے تجاوز کر کے، اس طریقے کو جو کہ میں نے بتایا رو کر پوشیدہ طریقے سے دعا کرو، اس طریقے کو چھوڑ کر ظاہر کرتے ہیں، دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لا یحب المعتدین. ایسے دعا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان کو نہیں پسند کرتا تو پھر ان کی دعا کہاں پسند کرے گا؟ کہاں پسند نہیں کرے گا؟ اور پسند نہیں کرے گا تو کیسے قبول کرے گا؟ پوشیدہ طریقے سے. اب اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں جو چلا جاتا ہے بندہ، اللہ سے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. سجدے میں پڑے رہ کر اللہ سے دعا کرے. اور تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ جنگ بدر 313 صحابہ، ادھر بڑی تعداد میں مشرکین کا لشکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوپڑی ان کے لیے جو بنائی جاتی تھی اس میں سجدے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سجدے میں جا کر رو رہے تھے، گڑ گڑا کر دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ آج کے دن یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک زمین پر کوئی نہیں رہے گا. یہ تضرع رو کر گڑ گڑا کر وہ خفیہ سجدے میں جا کر، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نازک ترین وقت میں اس طریقے سے دعا کی. قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. اور
فتح مبین عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت کوثر مہدوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب خدا ہے رگے جان سے اپنی قریب، جب خدا ہے رگے جان سے اپنی قریب، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ایک امر عجیب. اللہ قریب ہے نا. اللہ نے فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، یہاں قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہے. اور ہم یوں کر رہے ہیں، اتنی دور بھیج کو اللہ کو مانگ رہے ہیں، کہاں سے ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، یوں اٹھائے تو دور چلے گا اللہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پوشیدہ طریقے سے اگر بیٹھ کر دعا کریں، ہاتھ باندھ کر، نظروں کو جھکا کر، بلکہ آنکھ بند کر کے اور متوجہ کعبے کی اس طرف پوری طرح سے ہو کر پورا لو اللہ سے لگا کر تڑپ کر رو رو کر دعا مانگے، اسے زیادہ بہتر ہے سجدے میں دعا کرے. اب اس سلسلے میں یہ بولے تو عام طور سے بولتے کہ نہیں میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھاں اٹھا کر دعا کرے. اب ہاتھاں اٹھا کر دعا نہیں کرے سو ایک حدیث ہے، اس کا کیا کرنا؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، بڑی جو کتابیں حدیثوں کی، جن کتابوں کی حدیثیں صحیح ہیں، صحاح ستہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے ابن ماجہ اس کی حدیث ہے ان نبی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ فی شیء من دعاء الا عند الاستسقاء. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے. حدیث ہے ابن ماجہ کی. انس بن مالک معتبر ترین صحابی، ان سے روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ الا عند الاستسقاء، بارش کی دعا مانگنے کے وقت ایک وقت ہاتھ اٹھائے تھے. اب وہ بھی ہاتھ اٹھانا نہیں تھا، واقعے کے قرینے سے ذرا اس کے پس منظر کو دیکھیں، امیجنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں تھا، ہاتھوں کو ہلایا گیا، اشارہ کیا گیا. مسجد نبی میں نبی کریم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں سے خصوصیت کے ساتھ کھیتی باڑی سے جن کا تعلق تھا، وہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، انسانوں کے لیے ہر قسم کا اناج ختم ہو گیا، سوکھا پڑا ہے، قحط پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو چارہ بھی نہیں ہے. اب دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے. مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. اب اس وقت کی امیجن کیجئے، اس وقت کی مسجد نبی کھجور کے پتوں کی مسجد، ابھی یہاں بھی ہوتا ہے، باہر وہاں کے شہر میں بڑھ جائیں تو یوں دیکھے تو ادھر سے آسمان نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بھی آپس میں بیٹھے ہوئے، جھرمٹ میں صحابہ کی حضور تشریف فرما ہے. تو ایک صحابی آ کر دعا کے لیے، بارش کی دعا کے لیے خواہش ظاہر کی، درخواست کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا آسمان کی طرف، بادل منڈلا رہے تھے. استسقاء کو میں عرض کرنا، اس کی تفہیم کرنا چاہتا ہوں اور بتانا ہی چاہتا ہوں کہ صرف بارش کے لیے دعا مانگے نا، اس وقت ہاتھ اٹھائے تھے. ہاتھ اٹھائے نہیں مطلب ہاتھ سے اشارہ کیا. کیا واقعے کے مکمل مستند باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا تو بادل چھائے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ان بادلوں کو زمین پر برسا دے، اے اللہ ان بادلوں کو زمین پہ برسا دے. یوں بولنا تھا، بارش برسنے لگی. تو یہ اندل استسقاء یہ معاملہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی
رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنات اور انسانوں کو محض میں اپنی عبادت کے لیے، عبادت کیا رمضان کی حد تک مخصوص ہے؟ نہیں، ہر خود اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو مومنین پر اس کے وقت مقرر پر فرض کیا، رمضان کے مہینے میں نہیں، حج کو گئے تو نہیں، شب قدر پڑھنے کے وقت نہیں، عید الفطر پڑھے کچھ نہیں، جمعہ عید کچھ نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ایک نمازی 5 وقت تک کسی سے بتائے کہ بھئی نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو جی، نماز پڑھے تو سب کچھ ہوتا۔ اس نے کہا کہ ہاں پڑھو نا، میں پوچھا کہ ہاں اچھا پڑھ رہی کیا؟ اچھا پابندی سے پڑھتے ہو؟ پڑھتو نا، تمہیں تو ابھی فجر پڑھے تو ظہر کو پڑھتے، ظہر پڑھے تو پھر عصر کو پڑھتی، عصر پڑھے تو مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد فجر کو پڑھتی سب میں ہے نا، جمعہ سے جمعہ کو، جمعہ سے جمعہ کو، جمعہ سے جمعہ کو، جلدی 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 بولا، جمعہ سے جمعہ پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں مومنین پر ہم نے فرض کی، پابندی کرنا ہے۔ نماز پڑھیں گے، بندگی کریں گے تو ساتھ میں ہماری جو ضروریات ہیں اللہ کے پاس رکھیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اللہ فرما رہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بندگی کریں، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگیں، لوگوں پر بھروسہ کرنا ہمارا وطیرہ نہیں ہے، خصوصاً ہم مرشدین توکلت علی الناس بری ہیں، اگر توکلت علی الناس ہمارے دل میں آ جائے تو یہ توکل ختم ہو جاتا ہے، اور توکل ختم ہوتا ہے تو فقیری ختم ہو جاتی ہے، تو مرشدی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری طرح سے توکلت علی اللہ، جا رہا ہے جانے دے، وہ گیا رہے گا، دوسری طرف سے اللہ نے انتظام کرنے والا۔ توکلت علی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی قسم کی پریشانی ہو، آپ، اللہ نے خود فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے، جلدی جلدی وضو کرے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کیا بھی پریشانی رہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو ضرور قبول کرے گا، آپ کی سب کی ضرورت پوری کرے گا۔ چیلنج تجربہ ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی اہمیت کو، اس کے صحیح طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم ٹوٹی پھوٹی اللہ عبادتیں کریں اسے قبول فرما، اور یا اللہ ہمارا توکل صرف تیری ذات پر پوری طرح سے ثابت اور پوری طرح سے توکل تجھ پر قائم ہونے کے لیے ہمیں وہ کانفیڈنس، وہ مکمل امید، وہ بھروسہ، وہ پوری طرح سے یقین یا اللہ ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح متوکل یعنی تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، کسی کے محتاج نہیں، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہماری جبین نیاز تیری چوکھٹ پر ہم رگڑتے ہیں، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، یا اللہ ہم غلام ہیں تو شہنشاہ ہے، ہم جو مانگتے ہیں تو عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری جو ضروریات ہیں تجھے معلوم ہے، ہمیں مانگنے سے زیادہ تجھے معلوم ہے، یا اللہ ہماری سب جائز ضروریات تو غیب سے پورے فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، عورتوں میں، مردوں میں، جہاں جہاں بھی، رشتہ داروں میں، دواخانوں میں، جہاں جہاں بھی جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجلہ دائم عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض داری سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کو پریشانی سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض داری سے سبکدوشی عطا فرما، اور یا اللہ جو روزی روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، یا اللہ ان سب کو غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو یا اللہ رزق واسع، رزق حلال عطا فرما، اور یا اللہ جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا بھول جاتے ہیں تجھے معلوم ہے۔ یا اللہ ایاک نعبد
وإياك نستعين. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.